الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين درود شریف پڑھ لیں۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، علماء کرام، فضلاء کرام، حفاظ کرام اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب تو دے دیں سلام کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا جواب سلام کا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر چلنے کی اور ایک دوسرے کو سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں اعلان ہو رہے ہیں، اور آپ بھی ایک انتظار میں تھے کہ جس دن کا انتظار ہے وہ آ گیا، 4 جنوری۔ 4 جنوری ایک آپ کے لیے انتظار کا دن تھا، ایک دوسرے لوگوں کے لیے بھی انتظار کا دن ہے۔ تو آپ کا انتظار یہ تھا کہ ختم بخاری ہوگی، دستار بندی ہوگی، جلسہ ہوگا، تقریب ہوگی، تو انشاءاللہ ہوگی۔ یہ اچھا خیال ہے، اچھی بات۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ لڑکیوں کو نچانے کی ہے، دوڑانے کی ہے، میراث انگریز ہے۔ لوگ اعلان کر رہے ہیں، حکومتیں اعلان کر رہی ہیں، چاہے وہ مرکزی ہو، صوبائی ہو، شہری ہو، سب اس میں ملوث، اور کہتے ہیں جی 4 جنوری کراچی میں میراث ریس ہوگی، لڑکیوں کو دوڑایا جائے گا۔ نعوذ باللہ، بے حیائی کی حد ہو گئی۔ بے حیائی کی وہ بھی آج ہی ہے نا، اس پر بھی آج نکیر ضروری ہے، تو وہ بھی آج ہے، تو بے حیائی ہے۔ لڑکیوں کو کوئی نچاتا ہے، دوڑاتا ہے، کیا اسلام کی یہی تعلیم ہے؟ یہ انگریز مغربیت ہمارے اندر آ گئی ہے، اور ہم اس کی تقلید کر رہے ہیں۔ ہم پیغمبر کی اتباع، صحابہ کرام کی اتباع، اہل حق کی اتباع ہم نے چھوڑ دی۔ تو اس لیے ان کے لیے بھی ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی اس طرح کے لوگوں کو جو عورتوں کو دوڑاتے ہیں، عورتوں کو یہ ہے کہ ریس لگاتے ہیں اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب کرے، اور ان کی بھی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے کہ اپنی ماں بہن کو کون دوڑاتا ہے؟ تو مغرب والے انگریز کرتے ہیں، ہم تو مسلمانوں میں تو یہ بات نہیں ہے۔ یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے، تعلیم کے بھی خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، وقار کے بھی خلاف ہے، عزت کے بھی خلاف ہے۔ تو ہماری عزت رہے گی کہ ہم مسلمانوں کی ہم لڑکیوں کو دوڑا رہے ہیں؟ تو انگریز میں ہمارے درمیان فرق کیا ہے؟ تو اس لیے یہ ہے کہ ہم سب کو پیغمبر کی اتباع کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، قرآن کو سیکھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی، حدیث کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور مصروفیت زیادہ ہے، صرف اس لیے حاضر ہوا تھا کہ ہمارے یہ دورہ حدیث کے ساتھی ہیں، حفظ کے ساتھی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے حاضری ہوئی تھی کہ ان کو میں اپنی زبان سے مبارکباد بھی پیش کروں۔ تو جتنے فضلاء ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے اقارب ہیں، اعزاء ہیں،
اور ان کے والدین ہیں اور ان کے دوست احباب ہیں، سب کو میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ حفظ کے بچے ہیں، حفاظ ہیں، ان کو بھی دلی محبت پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جتنے بھی یہاں اہل محلہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور جامعہ علی یہ ہمارا ایک موقر ادارہ ہے، مولانا منظور یوسف صاحب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی کاوشوں سے، ان کی محنتوں سے یہ ساتھی یہاں تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے بچوں نے حفظ کیا ہے، اور یہ فضلاء ہے، یہ دورہ حدیث میں ہے، حدیث کی سارے اسباق پہلے دوسرے فنون پڑھ کر کے حدیث کا اس سال سارے اسباق حدیث کے الحمدللہ انہوں نے پورے سال پڑھے ہیں، فارغ التحصیل علماء بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے۔ تو بہرحال میں مولانا کو بھی جو ہے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے جتنے بھی رفقائے کار ہیں، جامعہ کے اساتذہ ہیں، سب کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس ادارے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو مرجعیت عطا فرمائے، مرکزیت عطا فرمائے، فتنوں سے اس ادارے کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی فضلاء ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اور شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ قرآن کریم یہ قانون ہے، ہمارا قانون قرآن ہے، لا ہے یہ لا، اور حدیث اس کی شرح ہے، یہ بائی لاز ہے۔ منکرین حدیث انکار کرتے ہیں حدیث کا، لیکن حدیث کا نہیں کرتے، قرآن کا بھی کرتے۔ وہ فرمایا کرتے تھے جو حدیث کا انکار کرتا ہے تو حدیث تو شرح ہے قرآن کی، تو قرآن کا بھی وہ انکار کرے، اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ تو ایک فرقہ ہے، پرویزیت ہے، لمبی تفصیل ہے اس کی، وہ عرض نہیں کر رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے یہ فرمایا۔ اور وہ فرماتے تھے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے اپنے استاد مولانا عبید اللہ سندھی سے، امام انقلاب سے 10 سال قرآن پڑھا ہے، 10 سال قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، قرآن سمجھا ہے 10 سال۔ ہم تو 1 سال پڑھ لیں، چند حرف پڑھ لیں، حروف پڑھ لیں تو کہتے ہیں ہاں جی ہم تو اللہ میں بن گئے، کہتے ہیں 10 سال پڑھا ہے۔ 10 سال پڑھنے کے بعد انہوں نے کہتے ہیں مجھ سے عہد لیا تھا، یہ عہد لیا تھا مجھ سے، کیا عہد؟ یہ عہد لیا تھا کہ آپ نے تا حیات قرآن کی خدمت کرنی ہے۔ تو یہ بچے ہیں ہمارے حافظ ہیں، یہ علماء ہیں، فضلاء ہیں، ان سے بھی ہماری یہی درخواست ہے کہ ساری زندگی قرآن اور سنت کی خدمت کریں، قرآن اور سنت کو نصب العین بنائیں، نصب العین بنائیں، اور ایسے عالم بنے، مثالی عالم بنے، مثالی، ایسی جو ہے ایرے وغیرہ نہیں، مثالی عالم بنے، جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں، جس کو دیکھ کر لوگ تقوی اختیار کریں، جس کو دیکھ کر لوگوں کی خود بخود اصلاح ہو جائے، اس طرح کا عالم بننا چاہیے۔ اور میری آپ فضلاء سے درخواست ہے کہ وہ اپنی مادر علمی سے ہمیشہ وابستہ رہیں، اپنی مادر علمی سے ہمیشہ وابستہ رہیں۔ مولانا منظور احمد صاحب ہیں، اور اس طرح اساتذہ ہیں، کوئی کام بھی آپ کریں ان کے مشورے سے کریں، اس مشورے کے اندر یہ ہے کہ خیر ہے۔ اور آپ نے جتنے اکابر ہیں، گزرے ہیں، ان سب کی زندگیوں کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، ان کے حالات پڑھیں، اور یہ ہے کہ ان کی سوانح حیات پڑھیں، پھر آپ کو بہت کچھ ملے گا الحمدللہ۔ علم کے ذخیرے، اعمال کے ذخیرے آپ کو پڑھیں جو ہے ملیں گے، تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو یہ ہے کہ ملے گا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علم سے
مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے شیخ الشیخ ہیں، فرماتے تھے علم سے تھوڑا سا تکبر پیدا ہوتا ہے دل کے اندر انسان میں، آپ سے میں پڑھا ہوں، فرمایا اس کا علاج تواضع ہے، تواضع اختیار کریں، تکبر نہ اختیار کریں، تواضع اختیار کریں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی جڑ 3 گناہ ہے، تمام گناہوں کی جڑ 3 گناہ ہے، ایک تکبر ہے، اور دوسرا گناہ جو ہے وہ حسد ہے، ایک دوسرے سے حسد ہے جو کہ حرام ہے۔ غبطہ کریں، حسد نہ کریں، پڑھ چکے ہیں آپ احادیث کی روشنی کے اندر، غبطہ کریں، حسد نہ کریں۔ اور تیسری چیز ہے حرص، لالچ، ہوس، حب جاہ اور حب مال، یہ ہمارے اندر آ گئی تو پھر وہ دین ایک طرف یہ ہے کہ رہ جاتا ہے۔ یہ فرمایا سارے گناہوں کی حدیث ہے، یہ سارے گناہوں کی یہ 3 چیزیں جو ہے جڑ ہیں، ان جڑوں سے حفاظت کرنی ہے کہ ہونی ضروری ہے۔ اور آپ جانتے ہو کہ آسمان کے اوپر جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ تکبر ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ فرعون نے کیوں انکار کیا؟ جی انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، تو اس لیے اس کا خیال بھی یہ تھا، اس میں بھی تکبر تھا۔ قارون نے کیوں انکار کیا؟ تو اس کے اندر بھی تکبر تھا۔ حامان اس کا وزیر تھا جو ہے اس کا فرعون کا، اس نے بھی تکبر کیا، ان کا قرآن میں ذکر ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، بے شمار دوسری یہ ہے کہ کفار ہیں، تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، اور ایمان کے اوپر ایمان لائے نہیں ہے، ایمان قبول یہ ہے کہ نہیں کیا، کیونکہ ان کے اندر تکبر تھا۔ اس لیے کہ وہ فارسی کا ایک شعر ہے، تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر نے تو شیطان یہ ہے کہ عزازیل شیطان کو بھی یہ ہے کہ گمراہ کر دیا، فرشتے ہیں جو بھی اس میں تکبر نہیں ہے، لیکن شیطان بھی تھا، اللہ نے اس کے گلے کے اندر لعنت یہ ہے کہ ڈال دی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ان چیزوں سے یہ بچنا ہے اور اپنے اکابر کے طریقے پر چلنا ہے۔ دیکھیں مولانا سلیم اللہ خان صاحب دنیا سے گزر گئے، ان کی کشف الباری ہے، ان کی کتابیں ہیں، مطالعہ کریں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت گزری ہے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب ہیں، ان کی کتابوں کا تفسیر کا مطالعہ کریں اور دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی معارف السنن ہے اور دوسری کتابیں ہیں، ان کا یہ ہے کہ مطالعہ کریں، ان کو دیکھیں، ان سے استفادہ کریں، تو اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلیں، ان کو پڑھیں۔ ان کو پڑھنے کا مطلب یہ ان کے حالات دیکھیں، ان کے سوانح عمری کے کس طرح انہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کی تھیں۔ اور اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں کہ جنہوں نے پورے ہندوستان کے اندر قرآن اور سنت کو لا کر کے اس کی بالادستی یہ کہ قائم فرمائی تھی۔ تو بہرحال میں ایک بار پھر آخر میں حضرت مولانا منظور یوسف صاحب کو اور ان کے شاگردوں کو اور جامعہ کے فضلاء کو یہ ہے کہ دوبارہ جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے انہیں مالا مال فرمائے، اور اس ادارے کو جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے قائم ہوئے زیادہ سال نہیں ہوئے، چند سال ہوئے، لیکن الحمدللہ بڑی اس نے ترقی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے اور تمام شیطان کے شرور سے، انسانوں کے شرور سے، آفتوں کے فتنوں سے، اغیار کے فتنوں سے اللہ تمام علماء کی حفاظت فرمائے، تمام مدارس کی حفاظت فرمائے، تمام جامعات کی حفاظت فرمائے، ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے، ایک ایک
خاتون اسلام کی حفاظت فرمائے، ایک ایک مرد کی، ایک ایک عورت کی، سب کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے، اور اہل محلہ یہاں کے جو ہے اس بات کے قابل ہیں کہ ان کو بھی آدمی مبارکباد پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی، جن یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، قیامت کے دن وہ محلہ، وہ جگہ دوسری جگہوں پر فخر کرے گا کہ قرآن کی تلاوت ہوئی ہے، قرآن کی تلاوت ہوئی ہے، اور اللہ کے دین کی یہ ہے کہ بات ہوئی ہے، اس لیے دوسری جگہوں سے وہ جگہ قیامت میں بھی ممتاز ہوگی اور فخر کرے گی۔ بہرحال میں نے دو چار باتیں صرف حاضری لگانے کے لیے جو ہے پیش کی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا داعی بنائے، داعی، ہم سب کو دین کا داعی بنائے اور دین کا سپاہی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔